ویلکم بیک۔ آپ کو بتایا کہ کراچی سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کھلے مین ہول نے 1 مہینے کے دوران دوسرے بچے کی جان لے لی ہے اور بچہ کورنگی میں گھر کے قریب گلی میں کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گر کر جان کی بازی ہار گیا ہے۔ مہران ٹاؤن کا رہائشی 8 سالہ دلبر گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ ڈھکن کے بغیر مین ہول میں جا گرا۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جس میں رشتہ داروں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور اس سے پہلے 30 نومبر کو گلشن اقبال میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ 3 سالہ ابراہیم کھلے مین ہول میں گر کر جان بحق ہو گیا تھا، جان کی بازی ہار گیا تھا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر KMC اور پولیس آفیسر سمیت کئی آفیسرز معطل کر دیے گئے تھے۔ چیپا ویلفیئر نے بتایا کہ رواں سال کھلے مین ہول میں اور نالوں میں گر کر 27 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ اسی پر مزید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کراچی عامر خان۔ عامر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 1 ماہ میں 2 حادثات اور 2 بچے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، رواں سال 27 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، کیا کر رہی ہے حکومت وہاں؟ جی، کل کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور مہران ٹاؤن کے علاقے میں ایک گھر کے قریبی کھلے مین ہول میں جو ہے وہ ایک 8 سالہ بچہ دلبر جو ہے وہ گر کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل نماز جنازہ سے قبل مختلف سیاسی جماعتیں سماجی تنظیمیں آئیں اور انہوں نے کہا اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہوتی رہی، اور آج جب ہم یہاں پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی مین ہول ہے جو جس میں بچہ جو ہے وہ گر کر جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اب تک جو ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے اب تک جو ہے وہ اس پر گٹر کا ڈھکن نہیں لگائے گئے، اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تمام گلیوں میں جو ہے وہ جو مین ہول ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ بچے کے چاچا سردار ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے کل اپنے بھتیجے کی لاش جو ہے وہ گٹر سے نکالی تھی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ جی آپ بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا؟ سر، یہ میں ادھر کام کر رہا تھا گودام میں، تو وہاں سے آوازیں آ رہی تو پھر میں بھاگ کے آ گیا تھا، تو پتہ چلا تو بچے ادھر کھیل رہے تھے بیٹھ کے، تو اس کے بعد جو ہے نا میرے کو پتہ چلا تو میں گھس گیا ڈاری کے اندر بچوں کو نکالنے کے لیے۔ سر اوکے، اللہ حافظ۔ اچھا جی، ابھی ہم نے ان کے چاچا سے بات کی اور چاچا نے یہ بتایا کہ جب وہ اپنے کام پر موجود تھے تو انہیں افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی اور وہ یہاں پہنچے اور اس کی بچے کی جو ہے وہ لاش کو جو ہے وہ گٹر سے نکالا۔ نیپا میں بھی جو ہے وہ گزشتہ ماہ 30 نومبر کو جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور 3 سال کا بچہ ابراہیم جو ہے وہ کھلے مین ہول میں جو ہے وہ گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے سخت ایکشن لیا، مختلف پولیس اور انتظامی افسران کو جو ہے معطل کیا گیا، تاہم جو ہے وہ ان تمام اقدامات کے باوجود جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کی جانب سے اور مختلف محکموں کی جانب سے عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مہران ٹاؤن جو ہے وہ صنعتی علاقہ ہے، یہاں زیادہ تر جو ہے وہ مزدور آبادی رہتی ہے، اور یہاں جو ابھی منظر دیکھا ہے مختلف گلیوں اور مقامات پہ جو مین ہول ہیں وہ کھلے ہیں۔ شفا فاؤنڈیشن کے ترجمان چودھری شاہد نے یہ بتایا کہ رواں سال جو ہے وہ 27 افراد جو ہے وہ کھلے نالوں میں اور مختلف جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ حکومت نے اس جگہ پر ڈھکن پرووائیڈ کر دیے تھے، بچیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جی اچھا عامر، یہ بتایا جا رہا تھا کہ حکومت نے یہاں ڈھکن پرووائیڈ کر دیے تھے؟ جی یہ حکومت کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر ڈھکن دے دیے گئے تھے، لگانے باقی تھے، کیا ایسا ہی تھا؟ نہیں، دیکھیں وہ UC چیئرمین نے UC چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ ملے تھے اور جو مختلف مقامات پہ لگائے گئے، لیکن اس علاقے میں جو ہے وہ کھلے مین ہولز ان کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے
اور اس پر جو ہے کل جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو پیپلز پارٹی فکسڈ اور دیگر جو بلدیاتی نمائندے ان میں جو ہے وہ تکرار کی اور تناؤ کی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی. سلمان عبداللہ مراد جو ڈپٹی میئر ہے وہ یہاں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, یہ افسوسناک واقعہ ہے. گٹر کے ڈھکن لگانا جو ہے وہ یو سی کی ذمہ داری ہے, اور ٹاؤن چیئرمین گور کھٹک کا یہ دعویٰ تھا کہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ مختلف ادارے ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں, تاہم کوئی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچے جو ہے وہ جان کی بازی جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں. اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ابراہیم کا واقعہ بھی آپ کے سامنے, اب یہ دلبر کا واقعہ ہوا ہے. تاحال جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی عملی اقدام جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹاؤن چیئرمین گوہر کھٹک صاحب کی آپ نے بات بتائی کہ ان کا کہنا ہے کہ ٹاؤن کا مسئلہ نہیں ہے. یو سی کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا, ہمیں جو ہے ڈھکن ہی پرووائڈ نہیں کیے گئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ ثابت کر دیں آپ کے ڈھکن پرووائڈ کیے گئے تھے تو وہ سیاست چھوڑ دیں. تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گٹر کا جو کھلے مین ہولز ہیں ان کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اصل یہ ذمہ داری جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کی ہے, اور جو کے ایم سی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ یو سی کی ذمہ داری ہے. اور پچھلے مہینے میئر کراچی مرتضی وہاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر یو سی کو ماہانہ 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے, جو یہ بجٹ جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن لگانے پر جو ہے وہ خرچ ہوگا. لیکن افسوسناک المیہ یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مقامات پہ جو نشئی افراد ہیں وہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں, اور ان کو توڑ کر اس میں جو سریا ہوتا ہے وہ نکال کر بیچ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے, لیکن کوئی کراچی میں ایسا میکینزم نہیں ہے کہ کھلے مین ہولز اور نالوں کو جو ہے وہ ڈھکا جائے تاکہ جان لیوا حادثات جو ہے وہ نہیں ہو سکے. بالکل. تو عامر, ان جو نشہ کرنے والے افراد کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ جتنی محنت یہ یہاں پر کرتے ہیں, ڈھکن چرانے میں کرتے ہیں, اس کو توڑ کر اس میں سے سریا نکالنے میں کرتے ہیں, تو اتنی محنت ان کو کہیں اور کروا لی جائے. جی, یہ پچھلے مہینے ہی جب یہ ابراہیم کا واقعہ ہوا تھا تو لیاری ڈویژن میں جو ہے ایک مقدمہ درج ہوا تھا, ایک شخص کو گرفتار بھی کیا پولیس نے. تاہم پھر کوئی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی. کھلے مین ہول جو ہے وہ کراچی کے لیے ایک المیہ ہے. کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, اور اس شہر میں جہاں دیگر مسائل ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کھلے مین ہولز ہیں. بچے جو ہے گر جاتے ہیں, اسٹریٹ لائٹس کئی مقامات پر موجود نہیں ہوتی, اندھیرے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گٹر یا نالوں میں جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تاہم جب یہ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں تو 2-3 روز کے لیے جو ہے سیاسی جماعتیں, بلدیاتی نمائندے افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اعلانات کرتے ہیں, لیکن عملی اقدامات جو ہے وہ نظر نہیں آتے. بچے کے نانا نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک لوتی اولاد تھی ان کی بچی کی یہ ایک لوتا بیٹا تھا, اور وہ اب جان سے چلا گیا ہے, جان کی بازی ہاتھ دھو بیٹھا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ وہ کل گزشتہ رات تو آئے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ لگایا نہیں گیا, اور یہ وہی حادثے کا مقام ہے اور جہاں جو ہے کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا, اور اطراف میں بھی جو ہے وہ مین ہول جو ہے وہ تال کھلے ہوئے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ عامر, آپ نے اپڈیٹ کیا. جواب دہ کون ہے؟ جس سے پوچھو وہ دوسرے دم دھر دیتا ہے. یہ ٹاؤن چیئرمین صاحب کہتے ہیں واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے, واٹر بورڈ کہہ رہا ہے کہ یو سی کا مسئلہ ہے, یو سی کہتا ہے کہ ہمیں ڈھکن پرووائڈ نہیں کیے گئے, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ڈھکن سب کو دے رہے ہیں. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ پھر اس میں غلطی ان بچوں کی سمجھے جو اس کے ارد گرد کھیل رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے گر پڑتے ہیں. آپ اپنا مستقبل بہا رہے ہیں ان نالیوں میں, تو ذرا ہوش کے ناخن لیں, جلد سے جلد اس پر جو ہے کوئی آپ کو قدم
قدم اٹھانا چاہیے. حکومت کو بھی وہاں پر موجود انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان گٹر کے ڈھکنوں کو لگائیے, ان کو محفوظ بنائیے. بریک بعد حاضر ہوں گے.